بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوجتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو لیں گے، بہت سے چاند کے اور بہت سے بتوں کے ساتھ ہو لیں گے، یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں منافقین بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ منافقین کہیں گے کہ ہم یہیں اپنے رب کے آنے تک کھڑے رہیں گے، جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ عز و جل ان کے پاس ایسی صورت میں جسے وہ پہچان لیں آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ بھی کہیں گے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا، پل صراط جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا۔ اس روز سوا انبیاء کے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ۔ اور جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکس ہوں گے۔ سادان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کے طول و عرض کو سوائے اللہ تعالی کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ آنکس لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ لیں گے۔ بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی نجات ہوگی۔ جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لو۔ چنانچہ ان کو وہ باہر نکالیں گے اور موحدوں کو سجدے کے آثار سے پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدہ کے آثار کا جلانا حرام کر دیا ہے، چنانچہ یہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو اثر سجدہ کے سوا ان کے جسم کے تمام ہی حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی۔ جب جہنم سے باہر ہوں گے تو بالکل جل چکے ہوں گے، اس لیے ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، جس سے وہ اس طرح ابھر آئیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ پر سیلاب کے تھمنے کے بعد سبزہ ابھر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا، لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان اب بھی باقی رہ جائے گا۔ یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخی شخص ہوگا، اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، اس لیے کہے گا کہ اے میرے رب، میرے منہ کو دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو مجھ کو مارے ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے جلائے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا اگر تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو دوبارہ کوئی نیا سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، نہیں، تمہاری بزرگی کی قسم، اور جیسے جیسے اللہ چاہے گا وہ قول و قرار کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا منہ پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا اور اس کی شادابی نظروں کے سامنے آئی تو اللہ نے جتنی دیر چاہا وہ چپ رہے گا، لیکن پھر بول پڑے گا، اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ اس ایک سوال کے سوا اور کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پھر کیا ضمانت ہے کہ اگر تیری یہ تمنا پوری کر دی گئی تو دوسرا کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، نہیں، تیری عزت کی قسم، اب دوسرا سوال کوئی تجھ سے نہیں کروں گا۔ چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح عہد و پیمان باندھے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ دروازے پر پہنچ کر جب جنت کی پنہائی، تازگی اور مسرتوں کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا، لیکن آخر بول پڑے گا کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، افسوس ہے ابن آدم، تو ایسا دغا باز کیوں بن گیا؟ کیا ابھی تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ جو کچھ مجھے دے دیا گیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ بندہ کہے گا، اے رب مجھے اپنی سب سے زیادہ بد نصیب مخلوق نہ بنا۔ اللہ پاک ہنس دے گا اور اسے جنت میں بھی داخلے کی اجازت عطا فرما دے گا۔ پھر فرمائے گا،
मांग क्या तेरी तमन्ना। चुनाचे वो अपनी तमन्नाएं अल्लाह ताला के सामने रखेगा और जब तमाम तमन्नाएं खत्म हो जाएंगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि फलां चीज और मांगो, फलां चीज का मजीद सवाल करो। खुद अल्लाह पाक ही याद दुहानी कराएगा। जब वो तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी तो अल्लाह फरमाएगा कि तुम्हें ये सब और उतनी ही और दी गई। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये और उससे 10 गुना और ज्यादा तुम्हें दी गई। उस पर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही बात सिर्फ मुझे याद है कि तुम्हें ये तमन्नाएं और इतनी ही और दी गई। लेकिन हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना था कि ये और इसकी 10 गुना तमन्नाएं तुझको दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन खैरात वो है जिसे देने पर आदमी मालदार ही रहे और इब्तिदा उनसे करो जो तुम्हारी निगरानी में हैं, जिनके खिलाने पहनाने के तुम जिम्मेदार हो।